کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں صرف فوجیں نہیں جیتتی، کبھی کبھی صرف ایک انسان کا پختہ ارادہ، ایک لمحے کا فیصلہ پوری تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ اور یہی سوال ہمیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی زندگی تک لے جاتا ہے، ایک ایسا نام جو کبھی اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتا تھا، لیکن پھر تاریخ نے انہیں اسلام کے عظیم ترین ہیروز میں سے ایک بنا دیا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت اکرمہ کی کہانی اصل میں ایک ناقابل یقین تبدیلی کی داستان ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا ماضی جو بھی ہو، اس کا مستقبل اس کی نیت اور اس کے فیصلوں سے بنتا ہے۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ ایک طرف اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا، اور دوسری طرف اسلام کے موظف ترین شہداء میں سے ایک۔ یہ سفر ہی اس کہانی کو اتنا غیر معمولی بناتا ہے۔ اور حضرت اکرمہ کی زندگی میں اس عظیم تبدیلی کا میدان بنی جنگ یرموک۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ دو سلطنتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک ایسا معرکہ جس نے آنے والی صدیوں کے لیے دنیا کا نقشہ بدل دینا تھا۔ تو آئیے ذرا اس منظر کو سمجھتے ہیں۔ سال ہے 636 عیسوی، دریائے یرموک کا میدان، اور یہاں ایک طرف ایک نئی ابھرتی ہوئی مسلم فوج ہے اور دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بالکل داؤد اور جالوت والی صورتحال تھی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس نہ تو وسائل تھے نہ ہی تعداد، اور دوسری طرف رومیوں کی ایک بہت بڑی منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد پر نظر ڈالیں، صرف 24,000۔ یہ ایک چھوٹی لیکن جذبے اور ایمان سے بھری ہوئی فوج تھی۔ اور اب رومیوں کی تعداد دیکھیں، 1,00,000 سے بھی زیادہ سپاہیوں کا ایک سمندر۔ فرق بالکل واضح تھا۔ کاغذ پر تو مسلمانوں کی جیت کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگ کئی دن سے جاری تھی، دونوں طرف کے سپاہی تھک کر چور ہو چکے تھے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، جب ایسا لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جنگ کا سب سے تاریک لمحہ تھا۔ تصور کریں، رومیوں نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا، اور اس شدید دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک حصہ کمزور پڑنے لگا، ان کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ بھگدڑ مچنے لگی، کچھ سپاہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جنگ کا پاسا پوری طرح پلٹ سکتا تھا، اور ایک مکمل شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر اس شور اور افراتفری کے بیچ ایک آواز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ آواز حضرت اکرمہ کی تھی۔ کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا؟ یہ صرف ایک جنگی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک قسم تھی کہ اب ہم یہاں سے زندہ واپس جانے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی خاطر جان دینے کے لیے لڑیں گے۔ اور اس ایک پکار نے وہ کر دکھایا جو بڑی بڑی فوجیں نہ کر سکیں۔ اس سے تاریخ کے سب سے بہادرانہ حملوں میں سے ایک کا آغاز ہوا، یعنی 400 جانثاروں کا حملہ۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں۔ 400 سپاہی، جن میں حضرت اکرمہ کے چچا بھی شامل تھے، آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، جو اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اب بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور پھر یہ جانثاروں کا دستہ سیدھا رومی فوج کے سمندر میں گھس گیا۔ اس اچانک اور بے خوف حملے نے رومیوں کو حیران کر دیا۔ ان کی منظم صفیں ٹوٹ گئیں، ان میں افراتفری پھیل گئی، اور اسی افراتفری نے حضرت خالد بن ولید کو ایک بڑے جوابی حملے کا وہ موقع دیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ جنگ کا پاسا مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ یہ حملہ کامیاب تو ہوا، لیکن اس کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کی گئی۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں، جو ان ہیروز کی قربانی اور ان کی میراث کے بارے میں ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت اکرمہ اور ان کے 2 ساتھی میدان میں شدید زخمی حالت میں پائے گئے۔ وہ اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ جب ان کے لیے پانی لایا گیا تو تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت اکرمہ کو پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کے ساتھی کو دیا جائے۔ جب پانی دوسرے ساتھی کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا، اور جب تک پانی تیسرے ساتھی تک پہنچا، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی واپس دوسرے اور پھر حضرت اکرمہ کے پاس لایا گیا تو وہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، کسی نے ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ بھائی چارے اور قربانی کے اس عظیم مثال کو اسلام میں ایثار کہتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، اور ان 3 شہداء نے مرتے دم تک ایثار کی بہترین مثال قائم کی۔ ان کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ اس ایک حملے نے نہ صرف جنگ میں فیصلہ کن فتح کو یقینی بنایا، بلکہ اس نے شام کی فتح کا دروازہ بھی کھول دیا، جس سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ تو حضرت اکرمہ کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے،
ये कि इंसान की सच्ची नीयत उसके पूरे माजी को मिटा सकती है और उसे ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरी तारीख को बदलने का मौका फराहम कर सकती है। तो अगली बार जब हम ये सोचें कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, तो हज़रत इकरमा और उनके 400 साथियों को ज़रूर याद करें और ख़ुद से पूछें कि एक इंसान की कुर्बानी की असल ताकत आखिर है क्या।